الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن و سنت سے دور ہیں۔ آپ غور کیجئے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دنیا کے اوپر جو لوگ اسلام کا نام لینے والے تھے وہ خالصتاً قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ جب قرآن و سنت کا بول بالا ہوا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور بغیر لڑائی کے اللہ رب العزت نے یہ بیت المقدس مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی عباسی خلافہ آئے، دوبارہ قرآن و سنت کو پیچھے کر کے بدعات، خرافات اور ان چیزوں کے اندر جب وہ لوگ بہت زیادہ ملوث ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا اور بیت المقدس ہم سے پھر چھن گیا۔ صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے آ کر صحیح منہج کے اوپر، کتاب و سنت کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا، جہاد کیا، اللہ نے بیت المقدس پھر دے دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب پھر ہم اپنی حالت کو اگر دیکھیں، ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، ہم بدعات کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہیں بحیثیت قوم، تو یہ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، آج بھی اگر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، اپنے تمام کی تمام عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیں، تو یقین کریں اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا جو اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں خلافتیں بھی عطا کرے گا، اللہ رب العالمین بیت المقدس بھی عطا کرے گا، اللہ ہمارے دین کو بھی غالب کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم خالص قرآن و سنت کو پڑھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اپنی اصلاح کریں گے، اللہ کے وعدے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔